میری آنکھوں میں سے اس لیے آنسو آ رہے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ بی بی وہ ہے جن کے بیٹے حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، لیکن یہ پھر بھی بی بی سلام اللہ علیہا کے اس معجزے والی جگہ پر ایسے جا رہے ہیں، ایسے عزت سے جا رہے ہیں کہ جیسے بی بی سلام اللہ علیہا کے قدر کا ان کو پتہ ہو، ان کے مقام کا ان کو پتہ ہو۔ عیسائیوں نے اس ٹائم بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی عزت کی تھی جب اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اگر عیسائی آپ کو سچا نہیں مانتے تو نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کرو، تو آپ سرکار نے ان کو کہا کہ آپ اپنے سچے لے کر آؤ اور ہم اپنے سچے لاتے ہیں، آپ اپنے نفس لے کر آؤ ہم اپنے نفس لاتے ہیں، اور پھر مل کر اللہ سے دعا کریں گے اور جھوٹوں پر لعنت کریں گے۔ نجران کے عیسائیوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر آ رہے ہیں، ان کے بیٹے حسن اور حسین کو لے کر آ رہے ہیں، ان کے داماد حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے کر آ رہے ہیں، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں۔ پنجتن پاک کو جب عیسائیوں نے دیکھا تو انہوں نے عزت کی اور انہوں نے کہا کہ ہم معافی مانگتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے دعا مانگنے سے یقیناً جو ہے وہ اللہ کی لعنت آئے گی اور ہم پیچھے ہٹتے ہیں۔ اور آج جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے والا ہوں، آج بھی جو ہے کرسچن کمیونٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عزت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک میں پاک بی بی سلام اللہ علیہا کا معجزہ ہوا وہاں پر، تو انہوں نے وہ جگہ ایسی بنا دی کہ وہاں پر وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور وہاں پر جا کر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں اور وہ دیکھیں کہ وہ وہاں اس جگہ پر جا کیسے رہے۔ کوئی خدا را مسلمان بھی عزت کرتے ہیں ایسے۔ یہ ویڈیو دیکھیں۔ دکھاؤں گا وہ منظر کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے، میں آپ کو منظر دکھاتا ہوں جب ان کی منت پوری ہوتی ہے تو وہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے، وہ آپ دیکھیں کہ ایک عورت جو ہے وہ گھٹنوں کے بل چل رہی ہے، اس کی کوئی منت تسبیح والی بی بی یعنی حضرت فاطمہ نے وہ پوری کی ہے، صلوات اللہ و سلام اللہ علیہ، انہوں نے پوری کی ہے سلام اللہ علیہ۔ عیسائیت کے اندر، مسیحیت کے اندر فاطمہ نام کی کوئی بی بی نہیں، ہاں مریم نام کی بی بی ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ لوگ فاطمہ 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 پکارتے ہیں، یہاں پر آ کر یہ کینڈل جلاتے ہیں، یہاں پر آ کر یہ موم بتی جو ہے اسے روشن کرتے ہیں، اور پھر یہاں پہ جو آتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہاں پہ کتنا سکون ہے اس وقت، اتنی روحانیت ہے یہاں پر میں بتا نہیں سکتا۔ یقیناً آپ کے اور میرے عقیدے کے مطابق یہ جگہ منسوب ہے جناب حضرت فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس بی بی کے ساتھ منسوب ہے جو محرومہ فدق ہے، جسے اس کے بابا کے امتیوں نے بڑے دربار میں جھٹلا دیا تھا، جس کا حق غصب کیا گیا، جس کے شوہر امیر المومنین علیہ السلام کا حق خلافت غصب کیا گیا، جس بی بی کا گھر جلایا گیا۔ یقیناً یہ اسی بی بی سے فریاد کرتے ہیں اور اسی بی بی سے مدد مانگتے ہیں، اور وہ بی بی مشکلیں آسان کرتی۔ اکرام بھائی ذرا دکھائیے گا یہ افراد جو اس وقت گھٹنوں کے بل جا رہے ہیں، یہ افراد عزت و تکریم دے رہے ہیں کہ ہم اپنے قدموں پہ چل کے نہیں، ہم اپنے گھٹنوں پہ چل کے یہاں پہ آئے ہیں تیری بارگاہ میں، ہماری مشکل آسان کر۔ اور یہ عزت ہے، یہ عزت کا ایک طریقہ ہے گھٹنوں کے بل جہاں پہ چل کے آنا۔ ہم آپ کو دیگر ویڈیوز کے اندر بھی دیگر مقامات کی ہم آپ کو زیارت کروائیں گے اور دکھائیں گے۔ یہ کیتھولک جو عیسائی ہیں ان کے نزدیک ایک معتبر روحانی معجزاتی مقام ہے، اور میں یہاں سے آپ کو انشاءاللہ ایک دو ویڈیو اور بناؤں گا، تو اس کے بعد ہم پرسہ دیں گے بی بی پاک کو، ان کی مظلومیت انہی کی خدمت میں پیش کریں گے، ان کو ان کے اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ دیں گے، ان کو ان کے بیٹے حسن و حسین علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ دیں گے انشاءاللہ۔ میری آنکھوں میں سے اس لیے آنسو آ رہے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ بی بی وہ ہے جن کے بیٹے حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، لیکن یہ پھر بھی بی بی سلام اللہ علیہا کے اس معجزے والی جگہ پر ایسے جا رہے ہیں،
ایسے عزت سے جا رہے ہیں کہ جیسے بی بی سلام اللہ علیہ کے قدر کا ان کو پتہ ہو، ان کے مقام کا ان کو پتہ ہو. اور لعنت ہو ایسے مسلمانوں پر کہ جو بی بی سلام اللہ علیہ کی تربت، بی بی کا روزہ جہاں پر بی بی کی قبر ہے، کتنی گرمی پڑ رہی ہے، بی بی کا روزہ دھوپ میں ہے. اس بات کا دکھ ہے، اس لیے میں رو رہا تھا. خدا را یہ کیسے مسلمان ہیں، کیسے رسول سے محبت کرتے ہیں، رسول کے نام پر جو ہے وہ قتل عام کرتے ہیں، لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں رسول سے. اور رسول جن کی محبت کرے، بی بی سلام اللہ علیہ کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، اس بات کا دکھ ہے. آگے بھی ویڈیو دیکھیں جب ان لائنوں نے بی بی سلام اللہ علیہ کے گھر کو جلایا. مومنوں، اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتی ہیں کہ شاید تم یاد رکھو. پھر اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو. اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے. اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے. صدا رہی تھی یہ گھر ہی مٹا دو، جو رہتے ہیں گھر میں انہیں بھی جلا دو، انہیں بھی جلا دو. طہارت کا کعبہ جلانے کی خاطر جماعت کو ساری بلایا گیا ہے. ہائے ہائے یا سیدہ سلام اللہ علیہ. بی بی کا وہ غم ہے، بی بی کی وہ مظلومیت ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کا جب بھی ہم بی بی کے بارے میں سوچتے ہیں، اس ٹاپک پر ویڈیوز بناتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں. اور مسلمانوں پر افسوس ہوتا ہے کہ آج بھی اس شخص کو کہتے ہیں کہ ہمارا پہلا خلیفہ ہے، ہمارا دوسرا خلیفہ ہے، آج بھی ان لوگوں کو مانتے ہیں. آپ ہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا کہ دھمکی دی دروازے پر جا کر. آپ ہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا کہ بی بی کو باغ فتق نہ دیا گیا. سب کچھ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بی بی کا خطبہ سنوانا چاہتا ہوں آپ کو. جب بی بی سلام اللہ علیہ جب دربار میں جاتی ہیں تو وہاں پر ابو بکر سے جو بی بی خطبے میں جو باتیں کرتی ہیں وہ چند باتیں آپ سنیں. بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے ابو بکر، میں وہ فاطمہ ہوں جس کے باپ محمد مصطفیٰ ہیں. تم نے فدق چھین کر مجھ سے نہ صرف میرا حق مارا ہے بلکہ میرے باپ کے علوم کو جھٹلایا ہے. تم کہہ رہے ہو کہ انبیاء مال نہیں چھوڑتے، تو کیا تم مجھ سے زیادہ قرآن جانتے ہو؟ میں نبی کی بیٹی ہوں، تم ان کے امتی ہو، اور امتی مجتہد بن کر نبی کی وارث سے حق چھین رہا ہے. تم میرے باپ سے روایت کر رہے ہو جبکہ میں ان کے گھر سے قرآن اترتے دیکھتی تھی. کیا میں اپنے باپ کی وارث نہیں ہو سکتی جبکہ تم اپنے رشتہ داروں کے وارث ہو جاتے ہو؟ اے ابن ابی قحافہ، کیا اللہ کی کتاب میں یہ ہے کہ تم اپنے باپ کے وارث بنو اور میں اپنے باپ کے وارث نہ بنوں؟ تم نے میرے بابا سے فدق لیا حالانکہ رسول خدا نے مجھے بخشا تھا اور امت کے سب کے سامنے دیا تھا. کیا تم بھول گئے ہو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ سلیمان نے داؤد کی وراثت پائی اور زکریا نے دعا کی، اور اللہ نے مریم بنت عمران کا ذکر کیا جنہیں ان کے والد کی طرف منسوب کیا گیا. پھر کس بنیاد پر تم کہتے ہو کہ محمد کی بیٹی محمد کی وارث نہیں؟ اگر تم حق ولایت کو اس کے حقدار کے سپرد کرتے تو آسمان اور زمین تم پر برکتیں برساتے. تم نے خلافت کو اپنی اہل بیت سے نکال کر امت کی تباہی کا دروازہ کھول دیا ہے. میں نے وہ سب کچھ کہا جو میرے دل میں تھا تاکہ تم پر حجت تمام ہو جائے اور تم جان لو کہ میں اپنے بابا کے بعد تمہارے درمیان کھڑی ہوں. میں تمہارے اعمال سے ناخوش ہوں، پھر بھی تم پر افسوس ہے کہ تم نے کتنا برا انجام اپنے لیے چنا. اللہ کی کتاب تمہارے سامنے تھی اور تم نے اسے چھوڑ دیا اور دنیا کی چند گھڑیوں کے بدلے آخرت بیچ ڈالی. بس تم انتظار کرو اس دن کا جب تمہارے کیے پر تمہیں جواب دینا ہوگا، اور میں بھی اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں.
تاکہ وہ میرے اور تمہارے درمیان انصاف فرمائے، بے شک وہ بہترین حاکم ہے۔ جیسا کہ یہ دنیا امتحان ہے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بہت بڑا امتحان دیا دین کی خاطر۔ انہوں نے یہ ظلم سہا کہ جب دنیا میں ہمارے اوپر ظلم ہو، دنیا میں ہمیں لوگ برا کہیں، تو اہل بیت کو دیکھ لینا کہ اہل بیت کو بھی برا کہا گیا، اہل بیت کا بھی حق کھایا گیا، اہل بیت کو قتل کیا گیا۔ تو لہٰذا کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، تو ہمارا غم جو ہے وہ چھوٹا پڑ جائے اہل بیت کے سامنے، ہمیں صبر مل جائے اہل بیت کو دیکھ کر، کیونکہ اہل بیت وہ ہیں جو کہ اس جنت کے سردار ہیں، اس جنت کے مالک ہیں، جو ہمیں اعمال کے بدلے ملے گی، جو ہمیں ان سے محبت کے ذریعے ملے گی۔ تو لہٰذا اہل بیت نے جیسے امتحان دیا، آج ہم بھی امتحان دے رہے ہیں، ہم برداشت کرتے ہیں غموں کو، اور آپ پر بھی امتحان ہے ویورز، جو ہمارے اہل سنت کی، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے اہل سنت کے جو بھی سمجھدار ہے، جو دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ پر یہ دنیا کے امتحان ہے۔ آپ کو حق ڈھونڈنا پڑے گا، ریسرچ کرنی پڑے گی، سوچنا پڑے گا۔ مولوی کے پیچھے لگ کر اہل بیت کی توہین مت کریں، مولوی کے پیچھے لگ کر اہل بیت کی مخالفت نہ کریں۔ واضح دلیل ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اہل بیت کو ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ حضور پاک اہل بیت کے لیے بار بار کہتے ہیں کہ اے لوگو، میں نے تمہیں کلمہ پڑھوایا، اگر اس کلمہ پڑھنے کا اجر دینا چاہتے ہو تو میری اہل بیت کا خیال کرنا، ان کی قدر کرنا، ان کی عزت کرنا، ان سے دین لینا۔ اگر آپ کو حضور کی قدر ہے تو بی بی سلام اللہ علیہ کی قدر کریں۔ اگر آپ کو حضور سے محبت ہے، اگر آپ حضور کا آپ کے دل میں اتنا سا بھی احترام ہے نا، تو بی بی سلام اللہ علیہ کی طرفداری کریں، جس نے بی بی کا باغ فدق نہ دیا، جس نے بی بی کے دروازے پر آگ لگائی، وہ کیسے آپ کے امیر ہو سکتے ہیں، وہ کیسے آپ کے بڑے ہو سکتے ہیں؟ بس شیعہ کا یہ قصور ہے کہ شیعہ کھل کے بیان کرتے ہیں، اس لیے شیعوں کو کافر کہا جاتا ہے۔ شیعہ مر بھی جاتے ہیں یہ بیان کرتے کرتے۔ تو شیعہ عاشق رسول ہے، شیعہ عاشق محمد وآل محمد ہے۔ اس عاشقی میں کہیں آپ نہ پیچھے رہ جائیں، اس عاشقی میں کہیں آپ کی آخرت نہ خراب ہو جائے کہ آپ اس عاشقی سے دور رہیں۔ یہاں پر عاشقی ہوتی ہے گرل فرینڈ سے، عاشقی مشوقی لوگ لڑکیاں لڑکوں سے کرتے ہیں، لیکن ہمیں شیعہ کو سمجھنے کا موقع ملا، ہم الحمدللہ شیعہ ہیں، تو ہم نے جب گہرائی کی تو اصلی عاشقی محمد وآل محمد سے ہے۔ عاشقی کے پیچھے جان بھی دی جاتی ہے، وہ محمد وآل محمد ہے کہ جن کے پیچھے ہم جان بھی دیتے ہیں۔ آپ ان باتوں کو، ان معیار کو سمجھیں، خدا را اپنی آخرت کے لیے کام کریں، سوچیں۔ بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ دراصل بات یہ ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ ہم نہیں بھلا سکتے، بی بی سلام اللہ علیہ کا غم ہم ہر دن، ہر صبح، ہر شام، ہر دوپہر، جب بھی کھانا کھاتے ہیں، جب بھی ہمیں غم ملتا ہے، جب بھی ہمیں خوشی نصیب ہوتی ہے، تو ہم اہل بیت کو نہیں بھولتے۔ اسی لیے بی بی سلام اللہ علیہ اہل بیت میں سب سے بڑا کردار ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہ وہ ہے جو کہ 11 امام بھی بی بی سلام اللہ علیہ کا احترام کرتے ہیں۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، تو کیسے ہم بی بی کے غم کو بھلا دیں؟ کیسے بی بی کی مظلومیت کو بھلا دیں؟ کیسے بی بی کے باغ فدق کو بھلا دیں؟ کیسے بی بی کے دروازے کو آگ لگی جو دروازے وہ کیسے بھلا دیں؟ اس لیے ہم عام دنوں میں بھی بی بی سلام اللہ علیہ کے غم کی بات کرتے ہیں، عام دنوں میں بھی ہم بی بی سلام اللہ علیہ کا جو حق ہے اس کی بات کرتے ہیں، اس لیے عام دنوں میں بھی یہ ویڈیو آپ کو دکھا رہے ہیں۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ درود السلام محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد الشریف۔